اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کی سیریز میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلامک وائس خوش آمدید کہتا ہے۔ عالم برزخ کا پہلا واقعہ، روشنی نظر آیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پر نور دیکھا جا سکتا تھا اور رات کو وہاں روشنی نظر آیا کرتی تھی۔ عالم برزخ کا دوسرا واقعہ سنت کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا بیان ہے کہ ایک میت کا جنازہ انہوں نے اٹھایا۔ جنازہ اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، بارک اللہ لفی الموت، اللہ میرے لیے موت میں برکت دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس کلمے پر ایک غیبی آواز آئی اور کہا وما بعد الموت، اور موت کے بعد بھی برکت اللہ تجھے دے گا۔ اس آواز نے حضرت ابراہیم بن ادم کو مرغوب کر دیا۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا، لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم بن ادم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نہایت خوشبودار اور نہایت صاف ستھرا قبر سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے آواز دی اے ابراہیم، تو ابراہیم بن ادم نے کہا لبیک۔ آپ نے فرمایا اے شخص تو کون ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے میت کی مسیری کے پاس آپ کو کہا تھا کہ وما بعد الموت۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ میں اس شخص کے پیچھے پڑ گیا کہ آخر مجھے اپنا آپ بتائیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں سنت ہوں، میں اپنے ساتھی کے لیے دنیا میں نگہبان ہوں گا، قبر کا نور ہوں اور قیامت میں جنت کی طرف رہنمائی کروں گا۔ عالم برزخ کا تیسرا واقعہ حضرت مغیر بن حبیب سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن غالب ہمدانی ایک مراکے میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں قبر میں دفن کیا گیا تو لوگوں نے ان کی قبر سے انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس کی۔ ان کے خاندان کے کسی آدمی نے حضرت عبداللہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حضور آپ کون سا عمل کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بہت اچھا عمل کیا ہے۔ پھر خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ کس طرف گئے؟ آپ نے فرمایا میں جنت کی طرف چلا گیا۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے اسباب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن غالب ہمدانی نے جواب دیا کہ اللہ پر کامل یقین، ایمان، طویل تہجد گزاری اور روزہ رکھ کر دوپہر کی شدت برداشت کرنے کے بعد مجھے یہ مقام میسر آیا ہے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ قبر کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تلاوت قرآن مجید اور روزوں کی پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے میری قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عالم برزخ کا چوتھا واقعہ حضرت ابو متے معاویہ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ حمص کا رہنے والا ایک شخص اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ صبح ہو گئی ہے، مگر باہر آ کر پتہ چلا کہ ابھی رات ہے۔ وہ شخص جب ایک کنویں کے پاس پہنچا تو اس کے صحن پر گھوڑوں کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو کئی سوار نظر آئے جو آپس میں ملاقات کر کے ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم حزیل خالد بن معمدان کے جنازے میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا کہ حزیل مر گیا، ہمیں تو اس کی موت کی خبر تک نہ ہوئی۔ حمص کا رہنے والا وہ شخص یہ منظر دیکھ کر نماز فجر کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اسی دن دوپہر کے وقت قاصد نے خبر لائی کہ حزیل بن معمدان کی وفات ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ رات کو مردوں کی حوروں نے اس کی خبر کی تصدیق کی اور دن میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ عالم برزخ کا پانچواں واقعہ ملک بن دنیار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھا، سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں مردہ ہوں، تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ ملک بن دنیار نے پوچھا موت کے بعد کیا حالات آپ کے ساتھ پیش آئے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے دہشتیں اور عظیم زلزلے دیکھے ہیں۔ حضرت ملک بن دنیار فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا، اس نے نیکیاں قبول فرما لی، گناہ معاف کر دیے اور نادانوں کا ضامن بنا لیا۔ پھر ملک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک بیمار رہے، پھر ان کا دل پھٹ گیا اور آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو عالم برزخ کی یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آپ بھی اس جدوجہد میں شامل ہو سکتے ہیں۔